ویورز، آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام صنعت اور تجارت میں. میں ہوں آپ کی میزبان نوشین طارق اور میں ہوں خرم شہزاد. ویورز، آج ہم ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بڑا ہی واسٹ ٹاپک لے کر آپ کے لیے آئے ہیں. اور خرم، مجھے لگتا ہے کہ ویورز میں مطلب سب کا ہی انٹرسٹ ہوگا، میرا تو بہت زیادہ ہے. جی بالکل. اور ٹاپک ہے جناب آج کا اسٹاک ایکسچینج، اور ان کے چیئرمین سے ملوائیں گے خرم جی. جی بالکل نوشین، آپ نے صحیح کہا کہ آج ہم ویورز کو ایک بہت اچھا نالج ان سے شیئر کریں گے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں زاہد لطیف خان صاحب، جو کہ چیئرمین ISE اور کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ جناب. آسام سر، کیسے آپ؟ بہت شکریہ. بالکل اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں ہمیں، ہمارے ویورز کو. اون کرتا ہوں ایک کمپنی زاہد لطیف خان سیکورٹیز وچ از اے بروکریج ہاؤس. الحمدللہ اٹ از ون آف دا لارجسٹ بروکریج ہاؤس ان دا نارتھ آف پاکستان. میں وائس چیئرمین ہوں پاکستان اسٹاک بروکر ایسوسی ایشن کا. اس وقت چیئرمین ہوں ISE ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کا. ڈائریکٹر ہوں نیشنل کلیئرنگ کمپنی اینڈ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج وچ اسینشلی از اے کموڈٹی ایکسچینج. تو ایز اے ہول آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں کیپٹل مارکیٹ میں ہی ہوں، اور میرا کیریئر تھرو آؤٹ کیپٹل مارکیٹ کا ہے. ایکسپرٹیز جو بھی ہے سو کالڈ ایکسپرٹیز، کیونکہ ہر ایوری ڈے از اے لرننگ ڈے یو نو. بٹ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی میں بلانگ اس فیلڈ سے کرتا ہوں. سر اتنے سارے بزنسز کے ساتھ آپ اپنی سوشل لائف کو مینیج کر لیتے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. میں فارمر پریزیڈنٹ ہوں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کا، اور یقیناً دوستیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور ڈپلومیٹک سرکل میں بھی بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے. صحیح. سو اللہ کا شکر ہے سب چیزیں مینیج ہو رہی ہیں اور اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں. صحیح. راز کیا ہے، کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ مطلب اتنا سب کچھ، مطلب ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، پھر بھی وہ ہو جاتے ہیں کہ یار ٹائم مینجمنٹ ہے، پلس میرا خیال ہے وہ تھکاوٹ نہیں ہوتی. خوش رہنے والے بندوں کو زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوتی. اچھا سر، اب مین ٹاپک پہ آتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے سٹارٹ تو یہیں سے کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اسٹاک ایکسچینج ہے کیا. آل رائٹ. تو تاکہ ہم اس کو بگننگ سے سٹارٹ کریں، وہ ویورز جن کو نہیں پتا. اور اس کی اگر تھوڑی سی ہسٹری بھی میں ہم چلے جائیں کہ اسٹاکس کہاں سے شروع ہوا، کس طرح سے شروع ہوا. جیسے اب ہمارا پیسے شروع ہوئے، کاغذ کیسے شروع ہوئے، یہ وہ تو کرنسی میں آ گیا. دو طرح کی ایسے اسٹاک ہمارے ایک ہسٹری وہ ہے کہ جب کبھی اسٹاک ایکسچینج شروع ہوئی ہوگی دنیا میں، یوزلی جتنے ساحلی شہر تھے، فار ایگزامپل آپ اسٹاک ایکسچینجز جب دنیا کی اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، جو سکسیزفل اور بڑے نام والی ہیں، جو کراچی اسٹاک ایکسچینج، بامبے اسٹاک ایکسچینج، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج، لندن اسٹاک ایکسچینج، یہ ساری کی ساری جو نا ساحل سمندر پہ جو مین ان کا سٹی ہے، سٹی اسی کے اندر. جو ہمارا بھی بزنس سٹی از کراچی، کیپٹل بشک اسلام آباد ہے. انڈیا کے معاملے میں بامبے از دیئر بزنس سٹی، بٹ کیپٹل ان کا نیو دہلی ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب شپس آتی تھی ساحل سمندر پہ تو وہ سامان لے کر آتی تھی، تو وہاں پر لوگ بیٹھ کے بارٹر ٹریڈ کرتے تھے کہ شپ میں کوئی چیز آ رہی ہے اور اس کے بدلے میں وہ اپنی لوکل پروڈیوس اس کو دیتے تھے اور اس کی چیز اس کو لیتے تھے. تو وہاں سے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹریڈ کا سلسلہ شروع ہوا، اور ٹریڈ کرتے کرتے پھر اسٹاک ایکسچینج کا شیپ اختیار کر گیا. پاکستان کے اندر 1947 میں جب پاکستان بنا تو کراچی اسٹاک ایکسچینج ایک بہت اسمال اسکیل سے شروع کی گئی، اور پھر 1970 میں لاہور اسٹاک ایکسچینج بنی، اور 1990 کے دنوں میں اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج. صحیح. سو یہ تینوں اسٹاک ایکسچینجز کام کرتے رہی. آف کورس کراچی اسٹاک ایکسچینج واز اے ایلڈر بردر اینڈ دا لارجسٹ اسٹاک ایکسچینج ان پاکستان. بٹ پھر 2016 میں تینوں اسٹاک ایکسچینجز مرج ہو گئی. مرج ہونے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج بن گئی، اور پھر ڈیمیوچلائز ہوگی. ڈیمیوچلائز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اونرشپ الگ ہوگی اور اس کی ٹریڈنگ رائٹ انٹائٹلمنٹ الگ ہوگی. تو اونرشپ جو ہے اس میں 40% اونرشپ وہ چائنیز نے لے لیا، کنسورشیم آف 3 اسٹاک ایکسچینجز along with پاک چائنا انویسٹمنٹ کمپنی اینڈ 5% حبیب بینک کا بھی. تو 60% جو ابھی ہے وہ اس میں سے 20% پبلک کے پاس ہے، اور 40% جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کے پاس ہے، ان شیئر ہولڈر کے پاس جو اوریجنلی اسٹاک بروکرز تھے. سو اب یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج از فار دی انٹائر پاکستان، اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج جو کنورٹ ہوا
اس کو NBFC نان بینکنگ فائنینس کمپنی کا لائسنس مل گیا ود دا لائسنس آف ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ. سو آئی ایم دیز ڈیز ہیڈنگ ISE REIT آن دا بورڈ یو نو, اور اپنا بروکریج ہاؤس جو ہے وہ بھی میں چلا رہا ہوں. آئی ہوپ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس جی کا بہت ہسٹری اچھے سے بتائی. آپ نے بتایا کہ اسٹاک ایکسچینج کی ہسٹری کیا ہے, بنا کیا. اب کوشچن یہ ہے کہ وہ ویورز, وہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹاک ایکسچینج آخر چیز کیا, اس میں کیسے انویسٹ ہوتا ہے, کیا سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں, یہ بزنس میں اس کا کیا ہے, وہ آپ بتائیں. جب بھی کوئی کمپنی ہے اس نے پیسے ریز کرنے ہیں اپنی, تو وہ اسٹاک ایکسچینج کے پاس جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ جی میں اس کو لسٹ کروانا چاہتی ہوں. ایک کمپنی ہے جس نے پچھلے 5 سال 10 سال 15 سال سے کام کیا ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا فیملی اونڈ کمپنی, تو وہ اب اس کو ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں, ان کو پیسے چاہیے. تو 2 طریقے ہیں, یا تو وہ بینک میں جائیں اور بینک سے جا کے قرضہ لیں, یا وہ پبلک کے پاس جائیں اور پبلک کو اپنی کمپنی کی پروفائل, اپنی کمپنی, اپنا پروگریس اور اپنی کارکردگی بتائیں, اور جس کی بیسس کے اوپر پبلک پھر ان کو پیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہے. سو شیئرز خریدتی ہے. پھر ان کے شیئر, اس کمپنی کے شیئر خریدنے سے, اگر آپ نے پاکستان اسٹیٹ اور اس کی اگر آپ 500 شیئر بھی خرید لیتی ہیں تو آپ اس کی مالک بن جاتے ہیں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. تو جب وہ کمپنی پروفٹ کماتی ہے تو وہ پروفٹ جو ہے وہ اپنے شیئر ہولڈرز میں تقسیم کرتی ہے. تو آپ کے پاس جتنے شیئرز ہوں گے تو آپ کو اس کا پروفٹ ڈیویڈنڈ کی صورت میں ملے گا. جب ہم اسٹاک ایکسچینج کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں مندی نہیں, بڑا اچھا جا رہا ہے بزنس, اور لوگ جو ہے شیئرز بھی پرچیز کر رہے ہیں اور پروفٹ میں جا رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, شیئرز کا اتار چڑھاؤ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ ہے. اب تیزی کیوں آتی ہے یا ڈیمانڈ کیوں بڑھتی ہے؟ جب کمپنیز پروفٹ کما رہی ہوتی ہیں, جب ان کا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی اچھا پروفٹ کما رہی ہیں, یہ اچھا ڈیویڈنڈ دیں گی, تو بائنگ پریشر بڑھتا ہے. جب بائنگ پریشر بڑھتا ہے تو اس کا بھاؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل پچھلے سال مارچ میں جب کووڈ آیا تو پوری دنیا کے اندر ایک, آپ کو پتہ ہے, ایک بہت زیادہ پریشانی اور ہلچل ہوگی اور سراسیمگی کے ماحول تھا. اور ساری فور کاسٹ یہ تھیں کہ جی یہ اگلے پتہ نہیں کب تک یہ بیماری رہتی ہے, اور economies and GDP growth of the respective countries will go down. And luckily اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں اس طرح کی تباہی نہیں مچی جس طرح کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر ہوا, یا امریکہ یا اٹلی میں یا UK میں کچھ ممالک میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے. اس میں ویسے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بہتر مینجمنٹ کا بھی ایک عمل دخل ہے کہ انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن انٹروڈیوس کیا, اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول کرتے چلے گئے. اور پھر ہمارا ہوا یہ کہ ہماری انڈسٹری اور ہماری ساری جو مشینری ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہوگی. تو جو انڈیا بند ہوا, انڈیا کی ٹیکسٹائل بند ہوئی, تو وہ اس کا سپل اوور افیکٹ پاکستان پہ آیا اور پاکستان کو آرڈرز ملنا شروع ہو گئے. پھر یہ ہوا کہ جو باہر ایکسپیکٹیڈ پاکستانی تھے جو پاکستان میں ریمیٹنس بھجوا رہے تھے, وہ انہوں نے کیونکہ ہنڈی حوالہ والا سلسلہ بہت زیادہ کرب ہو گیا, اف ناٹ 100% بٹ ایٹ لیسٹ 80-90% جو ہے وہ ہنڈی حوالہ بند ہو گیا, تو تھرو بینکنگ چینل پیسے بھیجنا شروع کر دیے. تو پاکستان کو انپریسیڈنٹڈ فارن ایکسچینج ریزروز بلٹ بھی ہوئے اور ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کی طرف سے آئے. وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کی جیب میں گیا. صحیح, فیملیز کو بھیجے لوگوں نے, ان کی جیب میں گیا, تو لوگوں کی بائنگ پاور بڑھ گئی. بائنگ پاور بڑھی تو آپ نے آج دیکھا ہے کہ گاڑیوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے. آج بھی آپ کو گاڑی بک کرانے جاتے ہیں تو 3-4 مہینے بعد گاڑی کی ڈیلیوری ملتی ہے. اس کا مطلب ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سپلائی کم. اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان نے لاسٹ ایئر کنسٹرکشن کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کی, کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے اس کو مراد دی. IMF کو راضی کیا کہ ان کو مراد دینے میں ہماری ہیلپ کریں. تو اس کی وجہ سے سیمنٹ, سریا, گلاس, کیبل, ہر چیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, اور اس کی وجہ سے اکانومی میں وائبریشن آئی. ٹھیک ہے زاہد صاحب, ابھی یہاں پہ ایک بریک لیں گے, اس کے بعد میں آپ سے کوشچن کروں گی. آپ نے جیسے کہا تھا کہ دنیا میں جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے کا ریشو بہت زیادہ ہے, ہمارے ملک میں بہت کم ہے. آئی تھنک سو اس کی ایک وجہ اویئرنیس کی کمی ہی ہے, جس کو ہم پورا کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے. سو ویورز آپ نے کہیں نہیں جانا, ہم واپس آ رہے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक व्यूअर्स। जाहिर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे पूछ रहे थे, आपने बताया कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मतलब अवेयरनेस है आप कह लें, या फिर उन लोगों को इतना पता है कि वो बहुत ज़्यादा लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज में अपने उन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। हमारे मुल्क में ये रेशो बहुत कम है एज़ पर आपने हमें जी, बताया। जी। इसकी वजह क्या है? देखिए, अवेयरनेस का तो आपने खुद ही इशारा कर दिया, अवेयरनेस, और दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के हवाले से भी हम पाकिस्तान लैकिंग कर रहा था। अभी रिसेंट जो मेजर्स हुए हैं, एक रोशन डिजिटल अकाउंट स्टेट बैंक ने मुतारफ़ करवाया। रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है कि कोई भी एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी, आपको पता है अराउंड 10 मिलियन जो हैं लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में है, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में। और वो लोग अगर पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते थे तो वहाँ से उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उनको ऑल द वे फ्लाई करके पाकिस्तान आना पड़ता था बैंक अकाउंट खोलने के लिए। अब ये है कि वो अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन के साथ या अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के वो अकाउंट खोल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ है रिसेंट हिस्ट्री में, लास्ट 6-8-10 माह में। दूसरा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर है, अब देखें देयर वर ओनली 3 स्टॉक एक्सचेंजेस इन पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और वहीं पे उनके लोकल ऑफिसेज थे। तो जो बंदा मुल्तान में बैठा है, फैसलाबाद में बैठा है, जो एबटाबाद में बैठा है, पेशावर में, उसके लिए बड़ा इशू था अकाउंट खोलने के लिए। अब वो ऑनलाइन अकाउंट खोल सकता है। तो अब हमने देखा है कि थोड़ा सा इसमें बेहतरी नजर आना शुरू हुई है, खास तौर पे जो हमारे अब यंग आप लोग अपने जनरेशन। प्लेटफॉर्म से कुछ अवेयरनेस का सिलसिला जी, हम करते हैं। मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में इस्लामाबाद, रावलपिंडी के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो इकॉनमी या फाइनेंस, अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमें अगर इनवाइट करते हैं तो मैं वॉलंटियरली जाता हूँ, जाके उनको लेक्चर देता हूँ। फिर स्टॉक एक्सचेंज के विजिट्स पे जो स्टूडेंट्स जो हैं दूसरे शहरों से भी आते हैं, हम उनको भी वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अगर आप कंपैरेटिवली देखें, हमारे जो पीयर कंट्रीज़ हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज है बनिस्बत पाकिस्तान की, और वो लैकिंग है हमारे पार्ट के ऊपर कि हमने लोगों में अभी अवेयरनेस क्रिएट नहीं की। हालांकि स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, जैसे बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं। आप किसी के पास भी जो स्पेयर पैसे होते हैं वो या बैंक में रखेगा या कौमी बचत में रखेगा, और ज़्यादातर हमारे मुल्क में गोल्ड साहब जो रुझान है गोल्ड का या रियल एस्टेट का, तो मेरे ख्याल में स्टॉक एक्सचेंज की तरफ भी आना ये चाहिए। ज़्यादा अच्छा एवेन्यू है जो लिक्विड है, जो आपने अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप बेचते हैं और तीसरे दिन आपको पैसे मिल जाते हैं। सही। और दूसरी बात है कि अगर ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसका डाटा उठा के देखें तो तमाम एसेट क्लासेस में से स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न इज़ मच बेटर देन दैट ऑफ गोल्ड एंड इवन रियल एस्टेट। लोग हैं आप लोगों के पास जो उनको ये सहूलियात मुहैया करते हैं? देखिए, अब जैसे मैंने आपको कहा कि ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सहूलत होगी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर ब्रोकर्स, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की लिस्ट मिल जाती है। SECP की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशंस पता चल जाते हैं। आजकल IT का दौर है, हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है और वो जाके देख सकता है, और उसको जो सहूलत नज़र आए, जो बेहतर स्टॉक ब्रोकर नज़र आए, जो रजिस्टर्ड हो, उसके पास जाए, ऑनलाइन जाए और ऑनलाइन जाके अपना इंटरेस्ट शो करे। अब यानी कि डिजिटली इस बिजनेस को किया जा सकता है। हाँ, कहीं भी डिजिटली अब बाहर दुनिया से हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं जो हमें जानता भी नहीं है, लेकिन वो स्टेट बैंक का रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान में किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं, वहाँ से वो सिस्टम के ज़रिए सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे तमाम स्टॉक ब्रोकर्स की लिस्ट मौजूद है, अपनी चॉइस से किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। और सर, ये जो क्रिप्टो करेंसी का रुझान आजकल यंग जनरेशन में स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है? बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है जी, किसी सूरत में भी ऑथेंटिक नहीं है। देखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो होता है वो वेल रेगुलेटेड होना चाहिए। सही। कोई भी दुनिया की मुल्क हो जहाँ पे वो रिकग्नाइज हो रहा हो, जो उसकी गवर्नमेंट, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका सेंट्रल बैंक ने उसको रजिस्टर्ड किया हो, उसको मॉनिटर कर रहा हो। जो अनरेगुलेटेड, अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ें होती हैं वो तो एवेंचुअली फ्रॉड ही होता है।
اب یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ موبائل اپلیکیشنز کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی ریگولیٹر نہیں ہے, اس کا کوئی موجد نہیں ہے کہ کس نے اس کو ایجاد کیا تھا, کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے آیا, کچھ نہیں ہوا. ابھی تک دنیا کے کسی بھی ملک نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا گورنمنٹ کی لیول کے اوپر, بٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا رجحان ہے. ینگسٹر جو ہیں اس طرف بہت زیادہ راغب ہیں, بٹ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. آپ ڈسکریج کرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ اکانومی امپروو ہو اور لوگ انکلوسو ہوں فار دی کیپٹل فارمیشن, تو پھر ان کو اسٹاک ایکسچینج کو انسینٹیو دینے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ ہو اور نئی لسٹنگ کی طرف آئیں اور ویلتھ مینجمنٹ بہتر طریقے سے ہو سکے. صحیح. تو اس پہ اچھا کام ہو رہا ہے, آئی ایم شیور. اور سر آپ فارمر پریزیڈنٹ RCCI بھی رہے ہیں اور آپ ڈیلیگیشن بھی گوادر میں لے کے گئے, تو گوادر ایک ان ٹیپ مارکیٹ ہے اور وہاں پہ ایک لینڈ آف اپرچونیٹیز بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ جو ہے ایک اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ وہاں پہ بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو ہونا چاہیے وہاں پہ؟ جی, اس میں الحمدللہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس جو ہے, اٹ واز دا فرسٹ چیمبر آف کامرس ان دا کنٹری جو ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن جو ہے وہ گوادر لے کے گئے تھے. 2018 میں ہم لے کے گئے تھے 102 بندوں کا, جس میں تمام پاکستان کے مختلف چیمبرز اینڈ ویمن چیمبرز کی پریزیڈنٹس بھی ساتھ ہمارے موجود تھے. اور وہاں پر ہم نے پورا گوادر کا وزٹ کیا اور وہاں پہ باقاعدہ کانفرنس کی. اس کانفرنس کے تحت ہم نے گوادر اور گوادر کی جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو دیکھا, سمجھا, ڈسکس کیا. جہاں تک اسٹاک ایکسچینج کا وہاں برانچ آفس بنانے کا تعلق ہے, وہ اس سلسلے میں ہمیں آفر بھی ہوئی ہے. FPCCI نے وہاں پہ ایک ان کا بنا ہوا ہے, ایک ریپرزینٹیٹیو فری زون کے اندر ان کا آفس ہے, ریپرزینٹیٹیو چائنا سینٹر جو ہے نا اس کے اندر بنایا ہوا ہے. اسٹاک ایکسچینج کا بھی بنا سکتے ہیں, لیکن دیکھیں اسٹاک ایکسچینج میں اب وہاں پر انڈسٹری سیٹ اپ ہو رہی ہے. جو وہاں پہ اسپیشل اکنامک زون ہے وہاں پہ نئی انڈسٹری سیٹ اپ ہو رہی ہے. جب وہ انڈسٹری بن جائے تو وہ کمپنیز بھی شاید پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹنگ کے لیے آئیں, جی آنا چاہیے ان کو. تو اس کے ساتھ پھر ود دا پیسج آف ٹائم, کیونکہ دیکھیں ابھی تو پاپولیشن جو ہے وہ بھی گوادر کی بہت کم ہے, اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ایک تو پرانے مقامی ہیں جو کہ فشری کا کام کرتے تھے, کچھ اب لوگ گئے ہیں جو وہاں پہ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے پارٹیسپیشن کر رہے ہیں, اور کچھ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چائنیز ہیں. صحیح. تو اس طرح کا مکسچر ہے وہاں پہ. اچھا زاہد صاحب, یہ جو اسٹاک ایکسچینج میں ایک تو عام ہم پاکستانی ایز اے پاکستانی سٹیزن ہم شیئرز پرچیز کر سکتے ہیں, لیکن کیا فارنرز کے لیے ڈفرینٹ کوئی لاز ہیں, یا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ تو چلیں آن لائن انہوں نے پرچیز کر لیا, کیا فارنر بھی پرچیز کر سکتا ہے؟ جی جی بالکل. دیکھیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے اس میں جو کیٹیگریز ہیں اس کے اندر پاکستان میں لوکل انڈیویجولس, انسٹیٹیوشنس, بینکس, میوچل فنڈ, اچھا, ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس وہ آ جاتے ہیں. پھر ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں وہ آتے ہیں, فورن ریزیڈنٹ پاکستانی, نان ریزیڈنٹ پاکستانی. صحیح. پھر فورنرز کی بھی انسٹیٹیوشن دیکھیں, پاکستان مارگن اسٹینلے کمپوزٹ انڈیکس کے اندر امرجنگ مارکیٹ میں ہے. پہلے پاکستان واز ان اے لوور گریڈ فرنٹیئر مارکیٹ میں تھا. اچھا. ابھی ریسنٹلی پاکستان اپ گریڈ ہو کے امرجنگ مارکیٹ میں آیا. تو امرجنگ مارکیٹ میں فورن پورٹ فولیو مینیجرز, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز بھی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں آ کے انویسٹمنٹ کرتی ہیں, بیکاز دے سی ویلیو ان پاکستان's کمپنیز, اس لیے آ کے وہ انویسٹمنٹ سر. یہ جو ہماری اکانومی فلیکچویٹ ہوتی ہے, کبھی ڈاؤن کبھی اپ, تو ایک تو کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ کیسے افیکٹ کرتی ہے اسٹاک ایکسچینج کو, اور دوسرا کوشچن اس کے ساتھ میرا یہ ہے کہ جو ایک عام بندہ صارف ہے جو آپ کے پاس آ کے اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہے یا یہاں پر اپنی سیونگ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو کیسے آپ ایک محفوظ انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ اس فلیکچویشن سے تمہارا زیادہ نقصان نہیں ہو, کیونکہ لوگوں کو یہی ہوتا ہے نا کہ ابھی یہ تو راتوں رات کریش ہو گئے, یہ نیچے آ گئے, ہم ڈوب گئے. سو اس حوالے سے آپ بتائیں. دیکھیے پہلا کوشچن کا جو آپ کا کوشچن کا جو پہلا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کس طرح اوپر یا نیچے موو کرتی ہے. اب پاکستان کی اکانومی جیسے کہ آپ کے پاس فگرز ہیں 2017 میں 5.8 GDP تھی,
پھر 2018 میں جب پاکستان نے آ کے میسو ڈیویلیویشن کی اور اسٹرکچرل ریفارمز کی تو جس کا امپیکٹ آیا تو پھر ایک دم اکانومی کانٹریکٹ ہوئی. اوکے. اس سے پہلے 2018 سے پہلے تک اکانومی جو تھی وہ کنزیومر ڈریون تھی. امپورٹ بے تحاشا ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے اکانومی کی فگرز بہت زیادہ ٹیکس کی کلیکشن بھی بہت زیادہ تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کنسسٹنٹلی اکانومی میں پالیسیز رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اسٹاک مارکیٹ خاصی امپروو ہوگی. اور پھر اسی حساب سے وہ اپنے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں آپ لوگوں کے پاس ان کو بھی محفوظ ریونیو دے. کمنگ بیک ٹو یور سیکنڈ پارٹ آف یور کوشچن کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کیسے محفوظ رہتی ہے. تو یہ جب ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے اسٹاک مارکیٹ کی پرسیپشن کے حوالے سے, لوگ یہاں پر جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائیں یا چھکے لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں. یو نو دس از رانگ اپروچ. اسٹاک مارکیٹ از اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. اوکے. تو جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں تو کمپنیز کے کی گروتھ کے حوالے سے کمپنی کے پاس پرفارمنس, سیکٹر کی پرفارمنس اینڈ دین ایز اے ہول اکانومی کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ ان کا ریکارڈ بہت زیادہ اچھا ہے اور ہر طرح کی جو ایسٹ کلاس ہے اس سے کہیں زیادہ امپرووڈ ریزلٹس ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ریٹرنز کے حوالے سے. اوکے ٹھیک ہے سر. مزید گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک ویورز. پروگرام کو آگے سٹارٹ کریں گے اور سر جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا آپ نے کہا تھا کہ لانگ ٹرم ایک پلاننگ ہونی چاہیے اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کی طرف موو کرتے ہیں. اس کو آپ تھوڑا سا میں چاہوں گی تھوڑا سا مزید الیبریٹ کریں پھر ہم اپنے دوسرے سوال کہ اچھے جو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی والوں کا جو مزاج ہے جو بزنس مینوں کا وہ لانگ ٹرم اس کو رکھتے ہیں. یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ ڈیولپ کرنے کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ اسٹاک مارکیٹ یا انویسٹمنٹ کوئی بھی ہے وہ لانگ ٹرم جو ہے اس کے اچھے ڈیویڈنڈس, اس کے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. اگر آپ انٹرا ڈے کام کریں گے, شارٹ ٹرم اپروچ کے ساتھ کام کریں گے, جیسے ہم سڑک کے اوپر اپنی گاڑی کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم رائٹ لیفٹ سے اوورٹیک کر رہے ہیں اور آگے جا کے پھر ریڈ لائٹ آ جاتی ہے تو دیر از نو پوائنٹ. سو اگر ہم آپ دیکھیں آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو لوگ اپنی لائن نہیں چینج کرتے. ٹھیک ہے وہ سلو ہوگی یا ساتھ والی تیز بھی چل رہی ہے ڈزنٹ میٹر, وہ سلو لائن میں ہی ہے, ایونچولی وہ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں اور بہتر طریقے سے پہنچتے ہیں. تو یہ اپروچ جو ہے یہ ایک تو مزاج کے اندر ہونا ڈیولپ ہونا بڑا ضروری ہے کہ لانگ ٹرم اپروچ ہو. فیتھ ہونا چاہیے کہ جی یہ کمپنی کے میں نے شیئرز لیے ہیں, اس کمپنی کی گروتھ ہو رہی ہے, یہ کمپنی کے مالکان اچھے لوگ ہیں, تھوڑا سا اسٹڈی کریں. آف کورس دیکھیں نا آپ کی ہارڈ اینڈ کنسلٹنٹ کے پاس جیسے آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں لوگ, آپ کی ہارڈ ارن منی ہے, چاہے آپ نے جاب کر کے سیونگ کی ہے چاہے آپ نے کاروبار کر کے سیونگ کی ہے, تو اس کو انویسٹ کرنے کے لیے اس کو دیکھ بھالنا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. یہ تو نہیں آپ کسی فراڈیو کو جا کے پکڑا دیں اور آپ پھر سوچیں کہ جی مجھے اس کے اوپر ریٹرن ملے گا. دس از ناٹ اپروپریٹ. سر ایسی ایگزامپلس تو آپ کے پاس ہوں گی نا جن لوگوں نے مطلب بہت لانگ ٹرم وہ کی ہوئی ہوگی اور وہ کافی سیٹسفائڈ اور ہیپی ہوں گے. بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں. آپ اتنی ایگزامپلز ہیں کہ میں آپ کو یہ انڈس موٹر جو ٹویوٹا گاڑی بناتا ہے, یہ 2002-03 میں جب پاکستان میں نئی انہوں نے اپنی گاڑی انٹروڈیوس کری تو یہ 12 روپے کا شیئر ہوتا تھا اور اس وقت گاڑی جو تھی وہ 12 لاکھ روپے کی تھی. یعنی آپ نے 1 لاکھ شیئر خریدے تو آپ 12 لاکھ روپے انویسٹ ہوگا, یا اس کے بدلے میں آپ گاڑی لے لیں تو وہ 12 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. اور اب وہ شیئر وہ بعد میں چلے گیا 1500 روپے پہ, یعنی کہ وہ 12 لاکھ روپے آپ کا 15 کروڑ روپے بن گیا. اور ہر سال اس نے 200-300% ڈیویڈنڈ بھی دیتے رہے. تو لیکن یہ کون یہاں پہ کرتا ہے؟ 12 روپے کے شیئر لے کے 13 روپے پہ بیچ دیتے ہیں. لیکن ہم یہاں شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے اگر اسٹاک مارکیٹ نیچے آئی تو بس فوراً بیچ دو. ایسے ہی اس طرح کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بزنس ریکارڈر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پچھلے 5 سال کا 10 سال کا 15 سال کا ویب سائٹ پہ جائیں, آپ اچھی جو کمپنیز ہیں ان کا پچھلے 10-15 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, وہ اتنے نیچے ہوتے ہیں شیئرز, وہ گرو کرتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, لیکن لوگ اس کا پراپر بینیفٹ نہیں اٹھاتے.
سر اس کے حوالے سے آپ یوتھ کو کیا اپنا ایک موٹیویشن میسج دینا چاہیں گے جس سے یوتھ موٹیویٹ ہو اور آپ کے جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو بھی ایک اپرچونٹی کے طور پر دیکھ سکیں؟ یا ایک اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو چھوٹا انویسٹر ہے وہ اگر اسٹاک ایکسچینج میں آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو ایک موٹیویشن دے سکتے ہیں کہ یار تم ادھر ادھر مختلف ریئل اسٹیٹ یا باقی جگہوں میں جانے سے بہتر ہے کہ تم اسٹاک ایکسچینج کی طرف آؤ. دیکھیں اسمال انویسٹر کے لیے تو اسٹاک ایکسچینج ہی ایک ایونیو ہے کیونکہ وہ تھوڑے سرمایے کے ساتھ تو ریئل اسٹیٹ نہیں خرید سکتا. جی لیکن وہ آئیں آ کے ضرور اکاؤنٹ کھولیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے تحت انویسٹمنٹ کریں، دیکھ بھال کی تھوڑا اسٹڈی کر کے لیں، بھیڑ چال کا شکار نہ ہو، دیکھا دیکھی کہ جی اس نے یہ لے لیا تھا تو میں بھی لے لوں. آپ کے پاس وہ اویئرنیس نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، تو لہٰذا بھیڑ چال کے ساتھ نہ کریں، تھوڑا سا اسٹڈی کر کے اور اچھی کمپنی جو پچھلے جو بگنر ہے نا، بگنر کے لیے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یا تو آئی پی او آ رہا ہے اس آئی پی او میں آئے، انیشل پبلک آفرنگ میں آئے، یا ایسی کمپنی میں آئے جس کا پچھلے 5 10 15 سال کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جی وہ مسلسل ہر سال جو ہے وہ ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں اور وہ کمپنیز گرو کر رہی ہیں، اور اس کے اندر اس کو ڈیفینسو اسٹاک کہتے ہیں، تو اس کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں تاکہ ان کا کانفیڈنس بلڈ ہو اور پھر اویئرنیس کریٹ ہو، تو پھر آگے چل سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تھینک یو ظاہر لطیف خان صاحب، آپ نے ہمیں یہاں قیمتی ٹائم دیا اور بہت ہی مفید انفارمیشن بھی ہمارے ساتھ شیئر کی. خرم تو ویورز، پروگرام کا حاصل وصول کچھ یوں ہے کہ ظاہر لطیف خان صاحب نے بڑی مفید ٹپس بھی دی آپ کو، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسٹاک ایکسچینج بھی آپ کے سرمایے کے لیے، آپ کے محدود سرمایے کے لیے بہت اچھی لانگ ٹرم مفید اپرچونٹی ہے. لیکن ان کا ساتھ میں یہی کہنا ہے کہ آپ اس کے لیے اسٹڈی کریں، اویئرنیس کریں، تھوڑی سی ریسرچ کریں اور لانگ ٹرم پلاننگ کریں. تو جناب یہ تھا آپ کے لیے ہمارا آج کا ایپیسوڈ. اپنی آراء سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.